علامہ امینی امیر المومنین کے حرم میں گئے، کہتے ہیں 10 دن گزر گئے، میری حاجت تھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ صبح تھی اور امیر المومنین کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھا تھا، تو دیکھا ایک عرب بادیہ نشین، بادیہ نشین قرآن بھی کہتا ہے، خود لفظ عرب کا ترجمہ ہی بادیہ نشین ہے۔ رجل عربی، مطلب عربوں کو عرب کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صحراؤں میں رہنے والے تھے، بدو لوگ تھے۔ کہتے آیا، نہ ادب، نہ وضو کیا، نہ اس نے دخول پڑھا، نہ کوئی زیارت پڑھی، کپڑے میلے، آداب زیارت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، اس بچے کو اس نے امیر المومنین کے ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا، یا ابا الغوث، اے فریاد سننے والوں کی فریاد سننے والے میرے امام، مولا علی کا لقب ہے ابا الغوث، کہ یا ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے ورنہ آج کے بعد کبھی تیرے حرم نہیں آؤں گا۔ آقا امینی کہہ رہے ہیں سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں اور خود کو کہہ رہا ہوں امینی تو 10 دن سے آ رہا ہے، ابھی تک حاجت قبول نہیں ہوئی۔ اس بیچارے کو کون سمجھائے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ آؤ اور مانگو تو امیر المومنین دے دیں اور لے کے چلے جاؤ۔ اب کہہ رہے میں خود کو کہہ رہا تھا کہ امینی تو سید بھی ہے، عالم بھی ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھنے والا بھی ہے، طالب علم بھی ہے، طفل مکتب بھی ہے، ڈیلی امیر المومنین کے حرم میں بھی آتا ہے، زیارت پڑھ کے، وضو کر کے، اس نے دخول پڑھ کے، نماز زیارت پڑھ کے، بڑے لوازمات کے ساتھ آتا ہے، اور اس نے وضو نہیں کیا، کپڑے میں لے، ادب نہیں ہے، اور اس طرح امیر المومنین کو کہہ رہا ہے کہ علی دے ورنہ نہیں آؤں گا تیرے حرم میں۔ کا سوچ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا جو بچہ اس نے ذریعے کے سامنے رکھا تھا پیرالائز، اس بچے نے چلنا شروع کر دیا۔ اور یہ بچہ دوڑا دوڑا اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا اور بدو نے بچہ اٹھایا اور کہا علی تیرا شکریہ، اب آؤں گا تیرے حرم، اور لے کے چلا گیا۔ آقا امینی کہتے ہیں ایک شیعہ بچے کو شفا ملی، خوشی تو اپنی جگہ، لیکن دکھ بھی بڑا ہوا مجھے کہ امیر المومنین میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں مجھے نہیں دے رہے، اور یہ بدو بندہ صحرائی، نہ پڑھا لکھا نہ صاحب معرفت، اسے آپ نے اتنی جلدی حاجت روائی کر دی، بچے کو شفا دلا دی۔ تو کہہ رہے میں نے دل میں کہا کہ مولا پھر اتنے پڑھنے اور لکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ میں بھی صحرا میں جھوپڑی میں رہتا، یہی 4 بکریاں چرواتا، اور کوئی حاجت ہوتی آپ کے در سے مانگ کے لے کے جاتا۔ مولا اتنا علم حاصل کیا، سب کچھ کیا، ہمیں حاجت نہیں مل رہی، اور یہ بدو لوگ آتے ہیں حاجت لے کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دکھ ہوا، گھر گیا، رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امیر زیارت ہوئی۔ مولا نے فرمایا امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتے، کہا وہ بدو تھا، اگر اس کی حاجت روائی نہ کی جاتی واقعاً وہ منکر مکتب بن جاتا، کم حوصلہ تھا، کم صبر تھا، کم معرفت تھا، بہت جلدی چھوڑ کے چلا جاتا، لہذا ہم نے اس کی حاجت قبول کر دی۔ لیکن امینی ہمیں پتا ہے تجھے دیں نہ دیں تو علی کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ دوسرا فرمایا امینی وہ کہہ کے چلا گیا نہیں دو گے تو نہیں آؤں گا۔ امینی جس طرح تیرا دل ہے تجھے اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو، اسی طرح ہم دیر سے تجھے دیتے ہیں تاکہ بار بار ہمارے حرم میں آئے۔